السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہجری سن کے بارے میں ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجری سن اس وقت تقریباً دنیا کے ہر گوشہ میں انگریزی مہینہ اور سال لکھنے اور بولنے کا رواج پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کو جب اپنے کسی معاملے میں دن تاریخ مقرر کرنا ہوتا ہے تو یہی انگریزی تاریخ اور سن استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ڈاک خانہ، کچہری اور ریلوے وغیرہ کے سارے کاروبار میں انگریزی تاریخ اور سن سے کام لیا جا رہا ہے۔ سن کا معنی سال ہے اور اس لفظ کو زیادہ تر سین اور نون کے ساتھ ہا ملا کر سن لکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام تو تم پڑھ چکے ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس پیدائش سے تقریباً 571 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ نے اپنی پیغمبری کا اعلان کیا اور دین اسلام کا تبلیغ شروع کی تو یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ اس قوم کے لوگ بڑے گستاخ اور شوخ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام یہود اور نبی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل ہے، بنی نبی نہیں، اور بنی اسرائیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودی بہت گمراہ ہو گئے تھے۔ یہودیوں ہی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مقرر کیے گئے۔ چنانچہ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو یہودیوں میں سے چند لوگ ایمان ضرور لائے اور مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں کے بڑے بڑے چودھری لوگ اور ان کے تمام ساتھی براتی اپنے کفر پر اڑے ہی رہ گئے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے قتل کی تیاری مکمل کر لی۔ یہودیوں نے آپ کے قتل کی جو تاریخ مقرر کی تھی، ٹھیک اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلوا لیا اور ملعون یہودی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ آپ اس وقت آسمان پر تشریف رکھتے ہیں۔ جب قیامت آنے میں تھوڑا عرصہ باقی رہے گا تب آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ ہی کی پیدائش مبارک کے پہلے سال کو انگریزی تاریخ اور سن کا پہلا سال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ آج مئی کی 5 تاریخ اور سن 1971 جس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے ہوئے 1971 برس ہو رہے ہیں۔ چنانچہ انگریزی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جاری کیا گیا ہے، اس لیے اس کو عیسوی سن کہتے ہیں۔ لوگ جب انگریزی تاریخ اور سن لکھنا چاہتے ہیں تو سن کا لفظ لمبا بنا کر اس کے اوپر گنتی لکھتے ہیں اور گنتی کے آخر میں صرف عین کا سر یعنی حمزہ کی طرح حمزہ بنا دیتے ہیں، یعنی عین کا سین سر یعنی حمزہ کی طرح ہوتا ہے بنا دیتے ہیں تاکہ عیسوی کی طرف اشارہ ہو جائے اور دوسرا شخص سمجھ جائے کہ عیسوی سن لکھا گیا ہے۔ مثلا 1971 عیسوی سال کو یوں لکھیں گے 1971 سن عیسوی۔ مسلمانوں کے یہاں انگریزی تاریخ و سن کے مقابلے اسلامی تاریخ اور ہجری سن کا استعمال ہوتا ہے۔ ہجری سن کی ابتدائی حضور اقدس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت
سے قرار دی گئی ہے، یعنی جس سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے وہ ہجری سن کا پہلا سال مانا گیا ہے۔ ہجرت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے دیس، اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا، اور مکہ شریف تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وطن تھا۔ 53 برس حضور وہاں رہے تو پھر حضور نے مکہ سے ہجرت کیوں فرمائی؟ بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور حضور پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نے پہلے صرف اپنے خاص لوگوں میں اپنا پیغمبر ہونا ظاہر کیا۔ خوش نصیب لوگوں نے آپ کی بات سن کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر 3 برس گزر جانے کے بعد حضور نے اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر پورے مکہ والوں کے سامنے اپنی نبوت اور پیغمبری کا اعلان فرمایا، اور ان کو یہ بھی سنا دیا کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ پتھر کی صرف بے جان مورتی ہے، انہیں پوجنا چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانو۔ مکہ کے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر جل بھن اٹھے اور اسی وقت سے حضور کے سخت دشمن بن گئے، اور کمزور مسلمان کو ذلت دن ستانے میں لگ گئے۔ کافروں کی مخالفت کے باوجود حضور نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، لیکن مکہ والوں نے مسلمانوں کا رہنا دو بھر بنا دیا تھا۔ حضور نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر ملک حبش چل گئے اور کچھ لوگ مدینہ پہنچے۔ مکہ میں اس وقت جو لوگ سردار چودھری مانے جاتے تھے، ان کی دھاندلی کا حال یہ تھا کہ خود تو وہ اسلام قبول کرنے پر کسی طرح تیار ہی نہ تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو مسلمان ہونے سے بری طرح روکتے تھے۔ ایسی حالت میں وہاں اسلام کا پنپنا اور بڑھنا، پھیلنا اور دشوار دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس وقت ہمارے سرکار کی عمر شریف 53 سال کی تھی۔ ہمارے سرکار جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے انہیں آنکھیں بچھا دیے۔ مدینہ والوں نے آنکھیں بچھا دی، اور انہوں نے بڑی سچائی اور خلوص کے ساتھ ہمارے سرکار کا ساتھ دیا۔ حضور کا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے بہت محبت رہا کرتی ہے، لیکن حضور نے محض اللہ تعالیٰ کے پیارے دین کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور مکہ سے ہجرت کر گئے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ اور ہجری 1391 ہے، یا اردو میں لکھا ہے 1391 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سرکار کو مکہ سے ہجرت کیے
ہوئے 1309 برس ہو رہے ہیں۔ حضور کا مکہ سے ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو زندہ رکھنے اور اسلام پھیلانے کی خاطر اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ دیا تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اگر اسلام بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ جائے تو گھر بار کو بھی خیر بات کہہ دے۔ چونکہ حضور کی ہجرت یہ ایک ایسا سراپا ہدایت واقعہ ہے جسے ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ نے اسلامی سال ہجری سن کے نام سے جاری کیا تاکہ وہ دنیا کے مسلمان جب بھی اپنے حساب و کتاب اور دوسرے کاموں میں ہجری تاریخ اور سن لکھیں تو ان کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ یاد پڑتا رہے۔ بچوں، ایک بہت بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں نام کے مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن کام کے مسلمان بہت کم ہیں۔ اس زمانے کے بہترے مسلمانوں سے اسلامی مہینہ اور ہجری سن کا لکھنا اور یاد رکھنا ہی چھوڑ رکھا ہے۔ یہ لوگ انگریزی مہینہ اور سال نو تولو کی طرح خوب رٹے رہتے ہیں، اور جب تاریخ اور سن لکھنے کی ضرورت لبوتی ہے تو انگریزی مہینہ اور سال لکھا کرتے ہیں، لیکن اسلامی سال اور ہجری سن تو انہیں یاد ہی نہیں، تو پھر لکھے کیا؟ خاک! بھلا سوچو تو صحیح کہ جب آج کل کے مسلمانوں کو اپنے غزات، تحریروں اور رجسٹروں میں اسلامی تاریخ اور سن لکھنا گوارا نہیں تو وہ پیارے اسلام کی زندگی کے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ عزیز نونہالوں، تمہیں سخت تاکید کی جاتی ہے کہ تم اپنے پیارے دین، اپنے چہیتے اسلام سے ہمیشہ محبت رکھنا، اور تم اپنی تحریروں میں، اپنے حساب و کتاب کے رجسٹروں میں ضرور اسلامی تاریخ اور سن لکھتے رہنا۔ ہاں، اگر ضرورت سمجھو تو ہجری تاریخ اور سن کے بعد انگریزی تاریخ و سن بھی لکھ دینا۔ مثلاً آج 12 ربیع الاول اور سن 1391 ہجری ہے اور مئی کی 8 تاریخ اور سن 1971 عیسوی ہے، تو اس کو یوں لکھا جائے گا: 12 ربیع الاول 1391 سن ہجری مطابق 8 مئی 1971 ہجری سن ہجری سال لکھنے کا دستور یہ ہے کہ سن کا لفظ لمبا بنا کر اس کے اوپر گنتی لکھو اور ہجری کی طرف اشارہ کرنے کے لیے گنتی کے بعد ہاں لکھ دو۔ الفاظ ذیل کے معنی یاد کر لو اور اپنی کاپیوں میں درج کر لو۔ تقریباً، لگ بھگ، گوشہ، کونا طرف، رواج، چلن، مقدس، پاک، ستھرا، پاکیزہ، جلیل القدر، بڑی عزت والا، ملعون، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، شوخ، ڈھیڈ، بے ادب، چیلنج، دھاندلی،
زبردستی کی بات، زیادتی، خلوص محبت، سراپا بالکل معاملہ لین دین کام، کفار کافر لوگ، کاروبار کام کاج، نبوت پیغمبر ہونا نبی ہونا، گستاخ منہ پھٹ بے ادبی بے ادب، ماہ مانے مہینہ، چاند ماہ مانے مہینہ چاند، مخالفت رکاوٹ، باوجود ہوتے ہوئے، عام بات جو بات سب کے ساتھ پائی جائے، صدمہ چوٹ رنج غم۔ سوالات ہے۔ نمبر 1، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف کیوں چھوڑنا پڑا؟ اس لیے چھوڑنا پڑا کہ حضور نے نبوت کے اعلان بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، تو کفار مشرکین تو حضور کے دشمن ہو گئے، اس لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اور عیسوی سن کی ابتدائی کب سے مانی گئی ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مانی گئی ہے۔ 1394 میں حضور کو مکہ چھوڑے کتنے برس ہو گئے؟ حضور کو 1394 میں حضور کو مکہ چھوڑے کتنے برس ہو گئے؟ تو یہ ہو گئے 706، اتنے ہو گئے ہیں، اور آپ بھی جوڑ لیں کتنا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔